عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، زنا، بدکاری ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی سوچ اور نظریے سے ہو، وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ نہ اہل اسلام اور اسلام سے پہلے بھی جو لوگ سلیم الفطرت تھے، انہوں نے بھی کبھی اس عمل کو اور اس قبیح کام کو انہوں نے پسند کیا۔ انبیاء کرام، اللہ رب العزت نے ان کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن ان سے پہلے جو ان کی زندگی گزری، کوئی بھی نبی کبھی بھی کسی بدکاری کے قریب نہیں گیا، بلکہ جتنے اچھی طبیعت کے لوگ، صاف ستھری طبیعت کے لوگ، وہ کبھی بھی اس بدکاری کے قریب نہیں گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آپ کو بلوائیوں کی طرف سے گھیرا گیا اور انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، تو آپ نے اس وقت امت کو جو تاریخی خطاب فرمایا، اس خطاب میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا خون کسی کے لیے بھی 3 وجوہات کے بغیر حلال نہیں ہے۔ یا تو کوئی مسلمان ہے، وہ کسی کو ناحق جان بوجھ کے قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یا یہ کہ وہ اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، یا یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ بدکاری میں مبتلا ہو، چنانچہ وہ رجم کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں، نہ تو میں نے اسلام چھوڑا ہے اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور اللہ کی قسم ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام قط، اور میں نے جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کبھی زنا کے میں قریب بھی نہیں کیا۔ یعنی وہ وقت جس وقت اسلام کی تکالیف، یعنی اسلام کی جو پابندیاں موجود نہیں تھی، فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میں تب بھی کبھی بدکاری کے قریب نہیں گیا تھا، اور اسلام نے تو اس کو اور سختی سے منع کر دیا ہے، اور اس کے لیے ایسی سخت اور ایسی جو ہے وہ انسان کے لیے عبرتناک سزائیں مقرر کی ہیں کہ انسان اس کے تصور سے کانپ جاتا ہے۔ کہ مثلا اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے اور اس پہ حد زنا ثابت ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، ان کو 100 کوڑوں کی سزا لگاؤ۔ 100 کوڑے کہ چند لمحوں کی لذت کے لیے جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کی یہ سزا ہوگی۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو تو عبرتناک طریقے سے رجم کیا جائے گا، اس کو گڑھا کھود کے اس میں دبا دیا جائے گا اور پتھر مار مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا۔ اتنی سخت اس میں سزا ہے کہ قتل کی سزا جو ہے وہ گردن اڑا دینا ہے، لیکن اس کو گردن نہیں اڑانی بلکہ پتھر مار مار کر، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سزاؤں کو نافذ فرمایا، اور آپ نے کتنے لوگوں پر ان سزا کی جو ہے وہ تطبیق فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی جو سزا ہے وہ کسی بند کمرے میں نہیں ان کو دی جائے گی، بلکہ لوگوں کے سامنے، بلکہ لوگوں کو اعلان کر کے بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کے گناہ پر مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے ان کی سزا کو دیکھیں اور عبرت پکڑے، اور ان کو بھی شرم آئے اور حیا آئے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جن کو کوڑوں کی سزا ملتی ہے، وہ کوڑوں کی سزا ہی نہیں بلکہ 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یعنی جس شہر میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، 1 سال تک ان کو اس علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البکر بالبکر جلد 100 ونفی سنہ، کہ جو اگر کنوارا لڑکا کسی کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے
تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایسے لوگ جو بدکاری میں مبتلا ہوں اور اسی عمل سے وہ توبہ نہیں کرتے، تو کسی بھی مومن مرد کو اجازت نہیں ہے کہ کسی زانیہ عورت سے شادی کرے، اور کسی بھی مومنہ عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی زانی مرد کے ساتھ شادی کرے۔ یہ نہیں ہے جیسے لوگ ہمارے کر لیتے ہیں کہ عورت بدکار ہو تو کوئی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں، اور مرد بدکاری کرے تو چلو جی کوئی نہیں، شادی کے بعد یہ توبہ کر لے گا۔ لوگ آرام سے اپنی پاک دامن بچیاں ان کے سپرد کر دیتے۔ اس کو شریعت نے اس سے منع کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ جو زانی مرد ہے اس کا نکاح یا کسی زانیہ سے ہوگا یا وہ مشرکہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اور جو زانی عورت ہے اس سے نکاح کرنے والا یا تو خود زانی ہوگا یا پھر وہ جو ہے وہ مشرکوں میں سے کسی کے ساتھ وہ نکاح کرے گا۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امر کے بارے میں اور اس کام کے بارے میں کہ جس وقت کوئی شخص اس کام میں مبتلا ہوتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر سے پورا کا پورا نکل جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جس وقت کوئی بدکاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کا ایمان نکل کے چھتری کی طرح اس کے اوپر آ جاتا ہے، اور ایک حدیث میں اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح انسان اپنی قمیص اتار دیتا ہے اور قمیص کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، اس طرح اس کا ایمان جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں سزائیں ہیں، اور آخرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ان کے برا انجام ان کا ذکر فرمایا، اور ان میں سے ایک حدیث کو چھوٹا سا ٹکڑا میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں کہیں لے جایا گیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑا تنور کی طرح ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوراخ تھا، اوپر چھوٹا سوراخ تھا، نیچے بہت کھلی جگہ تھی، اور اس میں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے جسم پھولے ہوئے تھے اور برہنہ تھے، اور ان کے جسموں سے پاخانے کی سی بدبو آ رہی تھی، اور آگ کا شعلہ بھڑکتا، ان کو اچھال کے وہ کنارے کی طرف لے جاتا، اور یہ لگتا کہ شاید یہ باہر آ جائیں گے، لیکن وہ اس سے باہر نہیں آتے تھے کیونکہ اوپر سے منہ بھی چھوٹا تھا، ویسے بھی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اسی طرح وہ بار بار آگ کے شعلے ان کو اچھالتے اور وہ اوپر کی طرف آتے اور پھر نیچے گرتے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کچھ دیر بعد بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ یہ آخرت میں ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جسموں سے بدبو آئے گی، برہنہ جسم پھولے ہوئے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے، اور اس طرح جو ہے یہ ان کا انجام آخرت میں۔ اور بھی احادیث آتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ یہ تھوڑا سا اشارہ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ عمل اتنا کبھی اور اتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جب ذکر فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ذکر کیا کہ ذکر فرمائی کہ ولا یزنون، کہ یہ بدکاری نہیں کرتے۔ اور اس سے زیادہ بلیغ انداز میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں جو نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشہ، یہ ہمیشہ سے ہی بہت بری جو ہے فحش کام ہے، ومقتا، اللہ کے غصے کا سبب ہے، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ لیکن یہاں ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بدکاری سے جہاں منع فرمایا وہاں اس بدکاری کی طرف لے جانے والے اسباب جو ہیں ان کے اسباب کے قریب جانے سے خصوصی منع فرمایا۔ جیسا سورۃ بنی اسرائیل کی میں نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے ایسا گناہ ہے کہ اس کی طرف